بھیڑیا۔ بھیڑیے بھی آپ سب نے دیکھے ہوں گے۔ کچھ بچوں کے پاس ان کی تصویریں ہوں گی اور کئی انہیں چڑیا گھر میں دیکھا ہوگا۔ یہ اپنے شکار پر بڑی آہستگی اور چالاکی سے حملہ کرتا ہے۔ اس سے وابستہ بہت سی کہانیاں اور حکایتیں ہیں۔ اس کے باوجود یہ بھی اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں جو خالق کائنات نے ان کے لیے متعین کیا ہے۔ اس کہانی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھیڑیوں کا ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کے نام یہ تھے: روبیل، شامون، لادی، یہودا، یشاجیر، زنون، یوسف، بنیامین، گاد، آشیر، دان اور نفتالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کا انتقال بنیامین کی ولادت کے موقع پر ہو گیا تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 2 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مذکورہ 12 بیٹوں کو قرآن مجید نے لفظ اسباط سے یاد کیا ہے۔ اسباط سبط کی جمع ہے اور سبط اس درخت کو کہتے ہیں جس کی شاخیں بے شمار ہوں، چونکہ ان کی اولادیں اور نسلیں بے شمار تھیں، اس لیے ان کو اسباط کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حد حسن عطا کیا تھا۔ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے حسن کے 10 حصے قرار دیے، جن میں سے 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے اور 1 حصہ ساری دنیا کو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش بڑی توجہ اور پیار سے ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، جبکہ دیگر بھائی ان سے حسد رکھتے تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے۔ ایک رات انہوں نے ایک برا خواب دیکھا جو یوسف علیہ السلام سے متعلق تھا، جس میں بھیڑیے کا تذکرہ تھا۔ پھر ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا جو چاند، سورج اور 11 ستاروں کے سجدہ کرنے سے متعلق تھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ انہوں نے سختی سے ہدایت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مگر بھائیوں کو خبر ہو گئی اور انہیں راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک دن برادران یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس موسم بہار میں ایک دن بھیڑیں چرانے جاتے وقت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ہمراہ لے جائیں تاکہ ان کو خوب سیر کرائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن پہلے خواب میں 10 بھیڑیوں کو دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت نہیں دینا چاہتے تھے، مگر بھائیوں کی ضد اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش پر انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تھوڑی دور تک اپنے بیٹوں کے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے ایک پرانے درخت کے نیچے ٹھہر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور بہت بے قراری سے روئے۔ پھر بیٹوں کو تاکید کی کہ اس کا خیال رکھنا۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ستم کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے گھونسا اور انہیں بھوکا پیاسا پیدل چلاتے رہے۔ آخر کار انہیں رسی سے باندھ کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور اس کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھ دیا۔ وہاں سے باقی بھائی واپس گھر کی طرف چلے۔ انہوں نے ایک جانور کا خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے رنگ لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان سب کا انتظار کر رہے تھے اور دیر سے آنے کی وجہ جاننا چاہتے تھے، انہوں نے کہا: بابا جان، آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، ہم بھیڑ بکریوں کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے کہ ایک اچانک بھیڑیا آ گیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ کھایا اور یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا سامنے رکھ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اٹھا کر دیکھا اور کہا: اس سے خون یوسف علیہ السلام کی بو نہیں آتی اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بھیڑیا کیسا تھا کہ اس نے قمیض کو پھاڑا نہیں، اسے صحیح و سالم اتار کر میرے نور نظر کو کھا لیا۔ اے مکارو، مجھے کیوں کر یقین آئے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بار بار بھیڑیے کا حوالہ دینے پر انہیں حکم دیا کہ جا کر اس بھیڑیے کو پکڑ کر لے آؤ۔ وہ لوگ حکم پاتے ہی جنگل میں گئے اور ایک بھیڑیا پکڑ کر لے آئے۔
اور اس کے منہ میں خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب بھیڑیا آیا تو آپ نے اس کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے؟ خدا کے حکم سے بھیڑیے نے جواب دیا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں، ہم پر انبیاء علیہ السلام اولیاء کا گوشت حرام ہے، میں تو آپ کے گلے گوسفند کے قریب بھی نہیں جاتا۔ جب میں آپ کے گوسفند کو نہیں کھا سکتا تو آپ کے بچے کو کس طرح کھا سکتا ہوں؟ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف مڑا اور کہا کہ کیا تم نے مجھے کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ ان کو بھیڑیے نے کھایا ہے، اور اس وقت جنگل میں تو پھر رہا تھا، اس لیے ہمیں یقین ہو گیا کہ تو نے ہی کھایا ہے۔ اس کے بعد بھیڑیے نے کہا کہ میں مصر کا رہنے والا ہوں، صفا جانے کے ارادے سے نکلا ہوں، حضور آپ کے لڑکے بلا وجہ مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں اور مجھ پر یوسف علیہ السلام کے کھانے کا بالکل غلط الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو بے خطا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم اس بھیڑیے سے بھی بدتر ہو، یہ اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے طویل سفر اختیار کر کے جا رہا ہو اور تم اپنے بہترین بھائی کو گنوا کر آئے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بھیڑیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر ایک پہاڑ پر گیا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور کہا کہ تم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھانے کا الزام ہے، جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں صفائی پیش کرو۔ چنانچہ ہزاروں بھیڑیے خانہ یعقوب علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور سب نے کہا کہ ہم پر غلط الزام ہے، ہم میں سے کسی نے یہ جرم عظیم نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، کمر جھک گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کنویں سے رہائی۔ برادران یوسف جب اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تاریک فضا اور اس میں زہریلے جانوروں کی موجودگی سے سخت پریشان ہوئے، مگر ثابت قدم رہے، دعا مانگتے رہے۔ قدرت نے رہائی کا بندوبست کر دیا۔ ایک قافلہ مدینے سے مصر جانے کے لیے روانہ ہوا، جس کا سردار مالک بن زار خزاعی تھا۔ قافلہ چلتے چلتے راستہ بھول گیا۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچا جس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں قید تھے۔ مالک بن زار نے جو ہی کنواں دیکھا اپنے ساتھیوں سے کہا بس یہیں ٹھہر جاؤ، اس مقام پر ایک کنواں ہے اور ہمیں پانی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ چنانچہ قافلہ ٹھہر گیا۔ صبح جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو مالک بن زار اپنے ایک غلام کو لے کر کنویں پر گیا تاکہ راستے کے لیے پانی لے چلے۔ مالک نے جو ہی کنویں میں ڈول ڈالا اور جب ڈول اوپر آیا تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سب خوشی کے مارے چلا اٹھے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں اتنا حسین بچہ دے دیا جس کی مثال کائنات عالم میں نہیں۔ پھر آپس میں فیصلہ کیا کہ اس بچے کو سامان میں چھپا دینا چاہیے تاکہ کسی کو علم نہ ہو سکے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان میں چھپا کر ہمراہ لے جانے کا پروگرام بنایا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کی طرف بھاگے آ رہے ہیں۔ وہ تھے برادران یوسف۔ انہیں خبر مل گئی تھی کہ ایک قافلہ کنویں کے پاس آ کر ٹھہرا ہے اور صبح روانگی کے وقت ڈھول میں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں جو انہیں ہمراہ لے کر جانے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے قافلے کے سردار سے کہا اسے کہاں لیے جا رہے ہو؟ یہ تو ہمارا غلام ہے، ہم سب بھاگ کر روپوش ہو گیا تھا، ہم سے بھاگ کر روپوش ہو گیا تھا، آج نظر آیا ہے، ہم کسی صورت تمہارے ہمراہ نہیں جانے دیں گے۔ مالک بن زار سالار قافلہ نے کہا اتنا حسین اور خوبصورت بچہ کسی کا غلام ہو میں نہیں مان سکتا، لیکن تم اصرار کرتے ہو تو میں مان لیتا ہوں۔ اچھا اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ایک بار یہ ہم سے بھاگ چکا ہے، اس لیے ہم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، بتاؤ کیا دام دیتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تم مسافر ہو، ہم تم سے قیمت پر جھگڑا نہیں کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 20 درہم میں فیصلہ ہو گیا۔
انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر مالک کے حوالے کیا اور رقم آپس میں بانٹ لی۔ اس کے بعد بائی نامہ لکھا گیا تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔ شامون نے بائی نامہ تحریر کر دیا۔ جہاں اور باتیں لکھی گئیں وہاں خاص طور پر یہ شرط تحریر کی گئی کہ انہیں مصر تک گرفتار کر کے رکھا جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ڈر تھا کہیں یہ بھاگ کر باپ کے پاس نہ چلے جائیں۔ قافلے کی روانگی۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سالار قافلہ سے اجازت چاہی کہ ان حضرات سے ملنے کی اجازت دیں۔ مالک نے کہا، جب انہیں تم سے کوئی لگاؤ اور چاہت نہیں تو کیوں ملنا چاہتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ آپ زنجیر سنبھالے بھائیوں کے پاس آئے اور سب سے مل کر روئے، مگر ان سنگ دل بھائیوں کو ان پر رحم نہ آیا۔ قافلہ تیزی سے مصر کی جانب سفر کر رہا تھا کہ اس کا گزر مکعب آل یعقوب سے ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نگاہ جوں ہی اپنی والدہ راحیل کی قبر پر پڑی بے چین ہو گئے۔ اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور قبر پر پہنچے اور رونا شروع کر دیا۔ ابھی رو ہی رہے تھے کہ ان کا نگران انہیں زبردستی وہاں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور کہنے لگا، تجھے فروخت کرنے والے سچ کہتے ہیں، تجھے بھاگنے کی عادت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں فریاد کی۔ طوفان کے آثار پیدا ہوئے، تیز ہوا چلنے لگی، بادل گرجنے لگے۔ سالار قافلہ مالک نے یہ جو صورتحال دیکھی تو گھبرا کر بولا، یہ جو آفت ہمارے سروں پر آ رہی ہے، شاید ہم میں سے کسی نے کوئی خطا کی ہے۔ یہ سن کر نگران بولا، اور تو کوئی بات نہیں، یہ غلام بچہ ایک قبر سے لپٹا ہوا رو رہا تھا، میں اسے گھسیٹ لایا ہوں۔ اس نے وقت ہاتھ اٹھا کر آسمان سے کچھ کہا ہے جب سے طوفان کے آثار ہیں جو بڑھتے جا رہے تھے۔ مالک سمجھ گیا کہ یہ حالات اسی وجہ سے ہیں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ نگران نے بھی توبہ کی اور خصوصی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دست دعا بلند کیا اور طوفان تھم گیا۔ قافلہ پھر سے جانب منزل چلا۔ کچھ روز بعد کاروان مصر میں داخل ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن بے مثال کی شہرت مصر اور نواح کے علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، جن میں رؤساء، امراء، غرباء، اراکین دولت، سب لوگ حسن یوسف علیہ السلام کی تابانی دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ان میں مصریان بن ولید اور عزیز مصر کا کنبہ بھی موجود تھا۔ 3 روز کے بعد آپ کو شان و شوکت کے ساتھ بازار میں لائے۔ بالآخر پورا فعل عزیز مصر کے نام نکلا، جس نے آپ علیہ السلام کو خرید لیا، کیونکہ یہ زلیخا کی خواہش تھی جو عزیز عصر کی بیوی عظیم بادشاہ تیمور شاہل کی دختر اور حسن میں یکتا تھی اور خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بشارت پا چکی تھی۔ نہایت ناز و نم سے آپ کی پرورش کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زلیخا اپنے مقصد کے حصول میں مصروف ہو گئی، مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے حسن خداداد نے ساری دنیا کو ان کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا سب سے زیادہ متاثر تھی۔ آخر کار ایک دن اس نے ایک عالیشان قصر تعمیر کرایا، جس کے کمرے نہایت نفیس فرنیچر سے آراستہ اور جن کی آرائش و زیبائش دیدہ زیب تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس قصر میں گئی۔ انہوں نے کمروں کی سیر کرائی، انہیں اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو معصوم تھے، نبی تھے، اس جگہ سے جان بچا کر بھاگے۔ زلیخا نے ان کا پیچھا کیا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ میں آ کر پھٹ گیا۔ آخری دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو دروازے پر کھڑا دیکھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کو اپنی صفائی میں پیش کیا۔ اس نے گواہی دی کہ آپ بے قصور ہیں۔ عزیز مصر مطمئن ہو گیا۔ زلیخا نے اپنی آفت مٹانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ قید ہو گئے۔ مصر کی خواتین نے اس پر واویلا کیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ناحق قید میں ڈالا گیا ہے۔ زلیخا نے سوچا کیوں نہ ان عورتوں کو دعوت میں بلایا جائے تاکہ یہ جمال یوسف علیہ السلام کو
اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ مقررہ وقت پر ان خواتین کے ہاتھوں میں ایک چھری اور لیموں کی طرح کا پھل دے دیا۔ زلیخا نے کہا، جب میں کہوں تو تم اس پھل کو چھری سے کاٹ دینا۔ یہ انتظام کر کے اس نے داروغہ جیل سے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقاب ڈال کر محل میں لے آئیں، اور جب میں کہوں تو ان کا نقاب الٹ دے۔ جیسے ہی دعوت شروع ہوئی، یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے، خواتین کی قطار کی طرف چلے۔ زلیخا نے نگران کو نقاب الٹنے کا کہا۔ جو ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نگاہ کی، زلیخا نے انہیں کاٹنے کا کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قطار کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ جب یہ نظارہ ختم ہو گیا تو زلیخا نے کہا، کٹے ہوئے پھل مجھے دکھاؤ۔ خواتین نے جو دشت کی جانب دیکھا تو انہوں نے چھری سے پھل نہیں، اپنی انگلیاں اور ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس میں زلیخا کا کوئی قصور نہیں۔ ان خواتین میں سے کچھ نے یوسف علیہ السلام سے سفارش بھی کی، مگر یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اس مصیبت سے بچا مجھے۔ اس سے قید زیادہ پسند ہے۔ آخر کار دوبارہ قید بھیج دیے گئے۔ اب وہاں یاد خدا کے ساتھ ساتھ قیدیوں کی بھی خدمت کرتے تھے اور لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ اتفاقاً 2 قیدی آئے جو سازش کے الزام میں پکڑے گئے تھے۔ انہوں نے خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی جو سچ ثابت ہوئی۔ پھر آپ قید سے باہر آئے، آپ کو سلطنت ملی اور آپ نے زلیخا کے ساتھ شادی کر لی۔ پھر قحط پڑا اور آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی غلہ دیا، حالانکہ انہوں نے ہی آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تھی اور کنویں میں ڈالا تھا۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کا کرتا مصر سے بھیجا گیا۔ آپ کے والد جو روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ 72 افراد تھے۔ باپ بیٹے میں ملاقات ہوئی، گلے مل کر بے انتہا روئے۔ باپ نے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مبعوث نبوت ہوئے۔ مصر میں دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی سلطنت کو وفات یعقوب کے بعد سے 23 سال گزر چکے تھے، فرعون کی طرف سے انقلاب کے آثار نظر آنے لگے، یہاں تک کہ انقلاب آیا جس کا نام قابوس بن مسعود بن معاویہ بن نمیر بن سلون بن عمر بن لادی بن سام بن نو تھا۔ یہ شخص امالیک میں سے تھا اور کافر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے کفر سے پریشان تھے۔ اسی دوران حکم خداوندی پہنچ گیا کہ تبلیغ کرو اور اسے ریان بن ولید کی طرح راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نبوت اور خداوند تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ راہ راست پر آ جائے، مگر اس نے ان کی ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ ان حالات سے آپ افسردہ رہنے لگے۔ آخر بارگاہ الہی میں حمد و ثنا کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، میری تمنا ہے کہ مجھے اب اپنے پاس بلا لیں، مجھے اب دنیا کی تمنا نہیں ہے۔ اسی دوران اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جو کہہ رہے تھے، اب 3 دن سے زیادہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب سے سمجھ گئے کہ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے، اب حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں، عزیز رشتہ داروں کو جمع کیا، انہیں وصیت کی کہ دین ابراہیم سے کبھی نہ ہٹنا، یہی سیدھا راستہ ہے جو بھلائی، خیر اور آخرت کا ضامن ہے۔ اور سنو، میرے مرنے کے تھوڑے عرصے بعد یہاں ایک فرعون برسر اقتدار آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تم لوگوں پر جبر و تشدد کرے گا۔ پھر اب باری تعالیٰ لادی بن یعقوب سے ایک شخص کو مبعوث برسالت کرے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ حالات کے پیش نظر بنی اسرائیل کو ملک بدر ہونا پڑے گا، تو دیکھو اس وقت میری لاش مصر میں دفن کر دینا، اور جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنا پڑے تو اسے ہمراہ لے جا کر فلسطین میں آباء و اجداد کے قریب دفن کر دینا۔ آپ نے اپنا جانشین اپنے بھائی یہودا بن یعقوب کو بنایا، جو علم و دانش اور کردار میں یکتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اولاد سے کہا، ایک وقت آئے گا جب اللہ ہمیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جانا اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کرنا۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے
ان کی لاش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی، اور اس کا مطلب یہ کہ مصریوں کے طریقے کے مطابق ممی کر کے رکھ دی گئی۔ اور جب 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا۔ اسی طرح ان کی وصیت پوری ہوئی۔ اس قصے میں بھیڑیے کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بطور معجزہ بھیڑیے سے گفتگو عطا کیا گیا۔ اس بھیڑیے نے جو کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کے پاس بکری کے بچے کا خون لگا کر پیش کیا تھا، قوت گوئی عطا ہونے پر بولا، میرا ایک بھائی تھا، چند روز ہوئے مجھ سے جدا ہوا، کہیں نکل گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ آج تقریباً 3 دن ہو گئے ہیں، بھوکا پیاسا دوڑتا ہوا اس صحرا میں آ پہنچا ہوں۔ آج صبح سویرے صاحبزادوں نے پکڑ کر میرے منہ میں بکری کا خون لگا کر آپ علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا۔ آپ پیغمبر ہیں، اللہ نے مجھے قوت گوئی عطا کی تاکہ آپ علیہ السلام کو سچ بتا سکوں، یہی حقیقت ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے کہا، تو سچ کہتا ہے۔ آپ نے اسے کھانا کھلا کر رخصت کیا اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور ناحق بھیڑیے پر الزام لگایا ہے، میں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کیا، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے بھیڑیے کا قصہ۔